بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه أشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا زیوقار علماء کرام بزرگوار دوستوں واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہنوں چھوٹے چلے بھائیہ کا کانفرنس کا عنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انتہائی وسیع موضوع ہے کہ آپ کی سیرت کا کوئی بھی پہلو بیان کر دیا جائے تو کانفرنس کا عنوان کے مطابق ہی گفتگو ہوئی ایڈا وسیع موضوع کوئی کانفرنس کران والا سمجھدار بندہ ہی رکھ سکتا ہے اللہ سمجھداری اندر مزید برکت فرمائے اس وسیع تر موضوع اندر ایک پہلو تواڈے سامنے پیش کرن دی کوشش کرا جو آیت مبارکہ پڑھی ہے اس دا ابتدائی حصہ جو کلمہ طیبہ دا دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے نبی علیہ السلام دی سب تو بڑی شان یہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں باقی ساری شانیں صفات مقام اس کے بعد ہے سب سے اونچی شان کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اس شان کے علاوہ کسی دوسری شان پر کوئی رہائش مکہ کفار مکہ کو کوئی اعتراض نہ تھا کوئی جھگڑا نہ تھا یہ اتنی شان بڑی تو ہے کہ جس پر اہل مکہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے یہ شان اتنی بڑی تو ہے کہ اپنے پرائے ہو سجن دشمن بن صادق اور امین کہنے والے جان کے ویری اور دشمن بن جب تک حضور کی ولادت ہوئی کوئی اختلاف نہ ہوا والدین کریمین پر کوئی اختلاف نہ تھا حلیمہ سعدیہ کے آنے پر اور جانے پر کوئی اختلاف نہ تھا ان کی اونٹنی اور ڈاچی پر کوئی اعتراض نہ تھا نہ ان کی لوری پر کوئی اعتراض تھا نہ حسن پر نہ جمال پر میرے علم کے مطابق
مکہ مکرمہ میں کوئی کافر بھی ایسا نہیں سی جو یہ کہتا ہو کہ محمد مصطفیٰ خوبصورت نہیں، حسین نہیں، جمیل نہیں، ان سے زیادہ میں یا میرا بیٹا یا میرا بھائی خوبصورت ہے، نہیں۔ مکے کا ایک انسان کہتا تھا کہ محمد جیسا خوبصورت ہے ہی کوئی نہیں۔ حسن پر اختلاف نہیں تھا، جمال پر اختلاف نہیں تھا، میلاد پر اختلاف نہیں تھا، ولادت پر اختلاف تو نہیں تھا۔ 40 سال تک اختلاف ہے ہی نہیں۔ وہ تو نبی علیہ السلام کے گن گاتے تھے، ثالث اور حاکم اور فیصل لے آپ سے کرواتے، آپ نو صادق اور امین کہتے تھے، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ 40 سال تک پرامن ماحول تھا مکہ مکرمہ، شرک تھا، بدعات تھیں، خرافات تھیں، گناہ تھے، لیکن نبی علیہ السلام کی ذات نال کوئی اختلاف نہیں تھا۔ 40 سال نہیں رہا، پھر اختلاف کیوں شروع ہوا؟ اختلاف کس بات پر شروع ہوا؟ جب تک آپ محمد بن عبداللہ تھا تو کوئی اختلاف نہیں تھا۔ آج بھی جب تک محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے خوبیاں اور اوصاف بیان کیے جائیں اختلاف نہیں ہوتا۔ اختلاف ہوتا ہی اس وقت ہے جب آپ کی اگلی شان بیان ہو کہ محمد الرسول اللہ۔ آج بھی سب سے زیادہ زور ساڑھے معاشرت بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شان پر نہیں، محمد بن عبداللہ کی حیثیت پر سب سے زیادہ زور۔ یعنی گویا سب سے زیادہ ہمارے ملک میں جو بیان ہوتی ہے وہ پیغمبر کی بشریت بیان ہوتی ہے۔ بشریت، حضور پیدا ہوئی، یہ کیا ہے؟ توجہ ہے تھوڑی؟ یہ کیا ہے؟ بشریت۔ حضور کے والدین تھے، یہ کیا ہے؟ بشریت۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ آئی، یہ بشریت۔ دودھ پلانے کے لیے لے گئی، یہ بشریت۔ نا خوبصورت تھا، یہ بشریت۔ رخسار بڑے پیارے تھے، یہ بشریت۔ آنکھیں بڑی پیاری تھیں، یہ بشریت۔ ہاتھ مبارک نرم تھے، یہ بشریت۔ لباس پاک تھا، یہ بشریت۔ پگڑی مبارک تھی، یہ بشریت۔ آپ کا دستار مبارک تھی، یہ بشریت۔ نالین پاک تھے، جوتے مبارک، یہ بشریت۔ آپ کی کملی مبارک، یہ بشریت ہے۔ آپ کا دودھ پینا بشریت ہے۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر جانا بشریت ہے۔ اونٹنی پر سوار ہونا یہ بشریت ہے۔ گویا جب بھی بیان کی جاتی ہے بشریت، کاش یہ امت حضور کی نورانیت پر آئے۔ نورانیت شروع ہوتی ہے محمد رسول اللہ کی حیثیت سے۔ نورانیت پر آنے کے لیے یہ قوم تیار نہیں ہے۔ جو قوم، جو لوگ، جو فرقے، جو گروہ کہتے ہیں نا کہ حضور بشر نہیں، یہ صرف دکھانے کے لیے کہتے ہیں بشر نہیں، بیان بشریت ہی کرتے ہیں۔ زلف خوبصورت تھی، یہ بشریت ہے۔ بکریاں چراتے تھے، یہ بشریت ہے۔ اپنے بھائی حلیمہ سعدیہ کے بیٹے کے ساتھ جاتے تھے، یہ بشریت۔ یہ ساری بشریت بیان ہو رہی ہے۔ عقیدہ نورانیت کا ہے، بیان بشریت ہو رہی ہے۔ آل الحدیث کا عقیدہ بشریت کا ہے۔ ہمارے سٹیج پہ بیان مصطفیٰ کی نورانیت ہو رہی ہے۔ آپ کی سنت، آپ کا طریقہ، آپ کی حدیث، آپ کی سیرت، آپ کی شریعت، آپ کی کتاب، آپ کی تعلیم، یہ کیا ہے؟ پیغمبر کی نورانیت۔ گویا وہ بشریت سے آگے جاتے نہیں، ہم نورانیت سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ نورانیت ہم بیان کرتے ہیں، اور کون بیان کرتے ہیں ہمارے سوا؟ آئیے سنیے، توجہ فرمائی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ماشاء ہاتھ چکو جڑے تنگ بیٹھے ہو میرے تو، یعنی سارے راضی بیٹھے ہو ماشاء پھر ذرا توجہ فرمائی، بے تکلفی ذرا اختیار کیجیے تاکہ بات سمجھن سمجھانے آسانی ہوئے۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اختلاف کیوں ہوا؟ جب آپ نے فرمایا کہ میں آج کے بعد محمد بن عبداللہ ہی نہیں، محمد اور رسول اللہ، بس لڑائی شروع ہو گئی، جھگڑا شروع ہو گیا۔ یہاں سے کیوں ہوا یہ آگے بات آ کیوں جھگڑا ہوا؟
کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس دن میں پیدا ہوا ہوں اس دن کو ہم سب نے مکے والوں نے منانا ہے، جھنڈیاں لگانی ہیں، تو سارے مکے والے آنا ہے، وہ آئے کوئی نہ، اختلاف شروع ہو گیا، یہ جھگڑا شروع ہوا تھا۔ نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا بابا ربیع الاول کو 8:45 بجے جلوس شروع ہوگا، تو وہ 9:30 پہنچے تو لڑائی شروع ہو گئی۔ بس تسی لیٹ کیوں آئے ہو، جلوس حضور کا جانے کا تھا۔ اس پر لڑائی نہیں ہوئی، اس پر جھگڑا نہیں ہوا کہ حضور فرماتے تھے اپنے مکان کے چھت پر روشنیاں کرو، اس دن میں پیدا ہوا، وہ نہیں کرتے تھے، تب اختلاف ہوا۔ ایسا نہیں ہوا۔ اختلاف کیوں ہوا؟ ذرا سوچیے، ایک حدیث کی طرف اشارہ کرتا ہوں، وہاں سے بات آگے بڑھا۔